کراچی کا مسئلہ میں نے حل کر لیا. حل ہے پری پیڈ میٹرز. بھائی محنت کرو حسد نہ کرو, کر لیتے نا سی ایس ایس, کیوں نہیں کیا؟ مطلب خواجہ آصف نہیں کر سکتا تھا نا سی ایس ایس, رانا ثناء اللہ سے نہیں ہوگا سی ایس ایس, تو مطلب محنت کر لیتے, آج آپ لے لیتے پرتگال میں پراپرٹی. بالکل سر. یہ قسطوں والا معاملہ جو ہے نا سر, یہ بند ہی کر دینا چاہیے. قسط کا سر مزہ یہ ہے نا کہ یار سال ایک مجھے مل گیا, یہ کیا بات ہوئی کہ جی 2-3 مہینے کی قسطیں آپ کی ہو جائیں گی, تو سر وہ بندہ اپنے لیے مزید پرابلمس کریٹ کر رہے ہیں میرے خیال میں. آپ قسطیں نہ کروائیں, آپ جائیں ڈیٹ ڈیفالٹری کی طرف, آپ کو وہاں لے کے جائیں. آپ کی شادی ہوتی ہے, آپ کے بچے ہوتے ہیں, آپ کے یار دوست سارے ختم ہو جاتے ہیں, اس کے بعد پھر کالیگز اور میٹر ریڈر, پھر یہی آپ کے دوست رہے. السلام علیکم, مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں. چینل شعیب جی کا. سر کیسے ہیں؟ سر سدا بہار بھائی, نہیں چینج ہوتا ویسے کا ویسا. سر ویری نائس. سر میرے خیال میں ڈائیو ان کریں سر, بہت زیادہ خبریں ہیں ہمارے پاس. تو سر سب سے پہلے سر یہ کر لیتے ہیں کہ سر کون سی کریں سر؟ بیوروکریسی سر آپ کو پتہ ہے سر, وہ پریزیڈنٹ لیتی ہے ہر چیز, ان کی بات کر لیتے ہیں سر. کہ آدھی جگہ بیوروکریسی پر گال میں پراپرٹی میں کی مالک افسر شہریت لینے کے لیے تیاری کر رہے ہیں, سیاستدان تو ان کا بچا کچا کھاتے ہیں. تو سر اس کا مطلب ہے سر جو پراپرٹیاں ہیں سر وہاں پہ سر آلریڈی سر لے چکے ہیں. سر یہ خواجہ آصف صاحب کا بیان ہے سر کہ اس میں کوئی نئی بات تو نہیں ہے, تمہیں پتہ تھا سر یہ برین ڈرین نہیں, یہ برین گین ہے. اور اب یہ ریئل اسٹیٹ ڈرین بھی نہیں ہے, ریئل اسٹیٹ گین ہے. پاکستانیوں نے پورچوگل میں پراپرٹی خریدی ہے, یہ گین ہوا ہے. سر پورچوگل بڑی زبردست جگہ ہے. آپ لوگ جو کہتے رہتے ہو کہ یار وہ آدھے سے زیادہ لندن جو ہے وہ قطری اون کرتے ہیں, تو اب آپ یہ پراؤڈلی کہہ سکتے ہو کہ آدھے سے زیادہ پرتگال جو ہے وہ پاکستانی اون کرتے ہیں. بیوروکریٹس سر. تو سر اور اس میں سر کوئی بری بات نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ملک جو ہیں وہ دنیا کے اندر یہ چیز آپ کو سہولت دیتے ہیں, سہولت ہی کہوں گا میں اس کو, کہ اگر آپ ان کے ملک میں جا کے وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں. ایک تو طریقہ ہے نا سر, وہ محنتی طریقہ ہے, وہ بڑا کام ہے کہ آپ وہاں جا کے بزنس سیٹ اپ کریں اور وہاں پہ امپلائمنٹ دیں ان کے لوکلس کو, اور پھر وہاں جا کے آپ سٹیزن شپ لیں. کیا واحد طریقہ ہے سر یہ کہ آپ کسی اور ملک میں جا کے وہاں کام کر کے ان کے عوام کے لیے آپ محنت کریں. بزنس یہاں ہونا چاہیے تاکہ یہاں پہ لوکل آپ کی لیبر فورس جو ہے اس کو فائدہ ہو اس سے. اور دوسری آپشن اوبیسلی کہ آپ وہاں کے ہماری پراپرٹی لے لیں اور پھر آپ کو نا اسی وقت ہم کو کارڈ دے دیں گے, اور کارڈ جو ہے پاسپورٹ میں کنورٹ ہو جائے گا. تو سر دیکھیں نا, یہ ویژن جو ہے یہ آپ اور میں تو لیک کرتے ہیں, اور جن کے اندر پاس یہ ویژن ہے کہ وہ وہاں سے پراپرٹی لیں گے, اس سے رینٹ کمائیں گے, وہ رینٹل انکم جو ہے اس کو یہاں لے کر آئیں گے, اور وہ یہاں کی انڈسٹری میں اس کو واشنگ مشین کی طرح سر یوں اندر ڈال دیں گے اس کو. تو دیکھیں نا, ہم یہی تو کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگوں نے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کی, جس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان پہنچا. یہاں پہ جو ہے انڈسٹری لگنی چاہیے تھی, تو بیسیکلی اب ہم نے لرن کیا, تو اب ہم انڈسٹری یہاں لگائیں گے, پراپرٹی پرتگال میں خریدیں گے. پرتگال کا بیڑا غرق ہو جائے گا, ہم اتنی پراپرٹی خریدیں گے کہ وہاں پہ جو ان کے لوکلز ہیں وہ اس قابل نہیں رہیں گے کہ وہاں پہ وہ پراپرٹی لے سکیں. تو یہ ساری پراپرٹی ہم ان کی اون کریں گے, بیڑا غرق ادھر ہوگا اور یہاں پہ ہوگی ترقیاں. اب مری مال بنے گا پرتگال سر, یہ آپ بیسکلی بات کر رہے ہیں سر. تو یہ میرے خیال میں اور اس پہ کسی کو اعتراض ہو رہا ہے, تو یہ تو ہم آپ کو بڑی دیر پہلے اس شو کے ذریعے بتا چکے ہیں کہ آپ نے کبھی سے بیوروکریسی کو ایزی نہیں لینا. آپ کبھی اگر اس سوچ کے اندر ابھی تک مبتلا ہیں کہ جی سیاستدان جو ہے وہ اس ملک کے اندر جو ہے نا تمام تر چیزیں کرتے ہیں, وہ اچھی ہوں یا بری ہوں. تو بری کا تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے, اچھی چیزیں جو ہیں وہ ہم ان کے کھاتے میں کم ڈالتے ہیں. لیکن بیوروکریٹ تو سر سوچتے ہی اچھا ہے ہمیشہ, اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ ایسے میں سر یہ جو ہے نا کہ سیاستدان تو بچا کچا کھاتے ہیں, تو بھائی محنت کرو حسد نہ کرو, کر لیتے نا سی ایس ایس, کیوں نہیں کیا؟ مطلب خواجہ آصف نہیں کر سکتا تھا نا سی ایس ایس, رانا ثناء اللہ سے نہیں ہوگا سی ایس ایس, تو مطلب محنت کر لیتے, آج آپ لے لیتے پرتگال میں پراپرٹی. بالکل سر, اور آپ پھر وہاں جا کے آپ کا ویکیشن ہوم ہوتا ہے سر, بہترین ہے. تو سر یہ چیزیں جو ہیں ان کو آپ کو لائٹلی بھی نہیں لینا چاہیے, آپ کو ان سے انسپائر ہونا چاہیے. اور انسپریشن جو ہے سر اسی کی وجہ سے تو دنیا جو ہے اتنی بن گئی ہے. مطلب کوئی شخص جو ہے جس نے زندگی میں سر گاڑی بنائی تھی وہ انسپائر ہوتا کسی چیز سے, جس نے راکٹ بنایا تھا وہ بھی کسی چیز سے انسپائر ہوا تھا. تو کسی نے اگر پراپرٹی بنانی ہے سر وہ انسپائر ہو جائے. یہاں پہ سر جگہ انہوں نے بتا دیا آپ کو, یہ دیکھ لیں آپ کے سر, وہ اگر تو پیسہ موو کر رہا ہے پورچوگل, تو آپ کو ایک بات سمجھ آنی چاہیے کہ کسی وجہ سے پیسہ وہاں موو کر رہا ہے, وہ ایم ہی نہیں وہاں لگاتا سر. بالکل, آپ کو بھی چاہیے کہ پرتگال جو دے رہا ہے وہ یہاں پہ آپ دیں. اگر آپ کو چاہیے کہ لوگ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں تو لوگ وہاں سے یہاں انویسٹ کرنا شروع کریں. بالکل سر, ہم نے کل پرسوں ہی بات کی تھی کہ سر کے بیری ٹاؤن کے مسئلے بنے ہوئے ہیں, وہاں شاید پلاٹ کھلنے لگے ہیں. جو سر وہ جو لیں گے وہ اپنے پاس تھوڑی نہ رکھیں گے, وہ اس کے اندر ظاہر 2-3 بنا لیں گے, جی او آرز بنا لیں گے, بڑا رقبہ ہے,
وہ جو باقی رہ جائے گا ادھر ماحولیات کریٹ کریں پرتگال والے, وہ سارے یہاں آ جائیں گے, بات ختم ہو جائے گی. کتنی زبردست کلچرل شیئرنگ ہوگی سر, بالکل بہترین. سر باقی سر یہ ایک اور خبر بھی ہمارے پاس ہے, یہ بھی انٹرسٹنگ اس لحاظ سے کہ اس کے اندر جو اس کی ڈیٹیل ہے نا, وہ پہلے تو میں نے پڑھ کے میں نے سمجھا کہ یہ چیز ہو نہیں سکتی, لیکن سر چونکہ یہ چیز ہوئی ہے اور یہ اس پہ باقاعدہ ایک دو چینلوں نے اخبارات نے رپورٹنگ کی ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ واردات ڈلی ہے. تو سر آپ کی جو گاڑیاں ہیں کچھ پاکستان لینڈ کی ہیں سر, اور وہ ایک منی لانڈرنگ اسکیم کا ان کو درجہ ملا ہے, کیونکہ وہ جو تمام گاڑیاں ہیں وہ 1335 گاڑیاں جو ہیں وہ آئی ہیں. یہ آپ 2023-24 والا جو سال ہے اور آپ کا اس کی ڈیٹیل ہے, جس کے اندر سر تقریباً ان میں سے ساری گاڑیوں کی جو ڈیوٹی ہے وہ لگ بھگ ایک مطلب جو ساری گاڑیاں تھیں ان کی قیمت تو آپ چھوڑ دیں, ان کی ڈیوٹی جو ہے وہ تقریباً 1 ارب اور کچھ روپے جو ہے اکٹھی ہوئی ہے 1300 گاڑیوں میں سے. اور سر ان کی بہت کم ہے کیونکہ ان کی جو ایسٹیمیٹڈ ویلیو ہے وہ 18 ارب 78 کروڑ روپے جو ہے وہ بتائی جا رہی تھی, جو ان سے ایکچولی آپ نے اکٹھا کرنا تھا. تو پوائنٹ بینگ سر کہ انہوں نے بیسکلی جہاں سے گاڑیاں منگوائی ہیں ان کو سیویئرلی انڈر انوائس کروایا, اور جب وہ انڈر انوائس ہو کے یہاں پہنچی تو ظاہر ہے آپ کی سیٹنگ تھی کسی کے ساتھ بندے کے ساتھ, کیونکہ یہاں پہ پی اسیسمنٹ ہوتی ہے, تو وہ اسیسمنٹ کی باری بندہ سویا ہوا تھا اور انہوں نے اس کو اسی انوائس کو سچ سمجھ کے سچ مان کے ڈیوٹی اسٹرکچر جو اس کے اوپر لاگو ہوتا تھا اور انوائس ویلیو وہ لگا کے, مطلب سوچے اس کے اندر ایک ایسی گاڑی بھی ہے جو 17,000 روپے ڈیوٹی دے کے کلیئر ہوئی ہے. سر اگین پچھلی سٹوری والی بات ہے کہ محنت کریں حسد نہ کریں, مطلب جو اس طرح کی اپرچونٹیز ہیں وہ کبھی آپ کو ملی ہیں نہیں ملی نا, مطلب یہ سیکنڈری پرابلم ہے کہ آپ نے ایکسرسائز کیا کہ نہیں کیا, آپ کو یہ اپرچونٹی کبھی نہیں ملی. یہ اپرچونٹیز بڑے لوگوں کو ملتی ہیں, تو آپ محنت کریں, آپ ترقی کریں, آپ پیسے کمائیں, پھر آپ کے پاس یہ اپرچونٹیز آئیں گی. ویسے بھی دیکھیں یہ تو اس میں تو چلے پھر تھوڑا سا نا 2 نمبری والا ایلیمنٹ ہے تھوڑا سا کہ مطلب انڈر انوائسنگ ظاہر ہے یہ غلط کام ہے, اللیگل کام ہے. تو غلط تو کیا ہوتا ہے, اللیگل کام ہے. تو اور اس طرح کی مطلب کو کسٹم سے سیٹنگ کرنا اللیگل ہے شاید. تو بٹ ویسے آپ کے پیسے ہونا مزہ بڑا آتا ہے. مطلب یہ تھوڑے دن پہلے کی ایک نجم علی صاحب کی ٹویٹ ہے, اور انہوں نے کہا کہ a close friend who needed funds in Pakistan structured following investment in consultation with me. اب آپ یہ سنیں, he purchased a 30-year Saudi USD bond maturing in 2054 with a 5.75 annual coupon at 95 cents to dollar. He then used this bond as collateral to borrow 60% of its value in Swiss francs at a cost of just 0.5% per annum. He converted the Swiss francs to PKR and remitted the funds to Pakistan. The net carry is 5.25% annually. واہ, اچھا اب یہ جو ہے نا اس کی انہوں نے پھر ڈاؤن سائڈ بھی دی ہے, اپ سائڈ بھی دی ہے, بیٹ اس میں کیا ہے وہ بھی دی ہے سارا کچھ. اس کے اگر آپ کامنٹس پڑھیں گے تو اس میں سے کئی لوگوں نے ان کو یہ بھی کہا کہ یہ آپ نے جو ہے نا بڑا رسکی کام کر لیا, یہ کوئی اتنا ساؤنڈ گیم نہیں تھی. بٹ وٹ ایور دا کیس, ایک دفعہ مزہ تو آیا ہوگا. ٹھیک ہے کہ جیسے سعودی بانڈ اٹھا کے اس کے فرینکس اس کے پلیج کر کے اس کو پی کی آر کنورٹ کر کے ریمیٹنس میں کر کے ادھر سے اتنے پرسنٹ, یہ ساری فنکاریاں جو ہے نا یہ ہوتی تبھی ہیں جب آپ کے پاس 72 ہوتے ہیں. اور سر اس شخص نے کون سی اپنی سر پوری زندگی کی جو جمع پونجی ہے وہ لگا دی کہ یہ تو اس نے شغل کے لیے کی ہے. تو سر یہ کتنا مزدار چیز ہے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو, اس میں تھوڑا آپ نے شغل فنڈ بنایا ہوا ہے کہ اس کو سوئس فرینکس ہو رہے ہیں, کچھ اور لے لیے, آپ نے کچھ کر لیے, گاڑی انڈر انوائس کرا لی. سر کتنی خوبصورت ہے. اور دیکھیں سر میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ لگژری کارز ہے نا ساری, تو سر لگژری کارز کا ایک بنیادی طور پہ بینیفٹ بھی ہوتا ہے کہ جب وہ سڑک پہ پھرتی ہے نا سر, تو آپ کو اس سڑک کے اوپر نا لوگ جب دیکھتے ہیں تو ایک فیلنگ آتی ہے کہ یار یہاں پہ نا ماحول ٹھیک ہے, یہاں پہ کتنی گاڑیاں پھر رہی ہیں. ہم لینڈ کروزروں وغیرہ کے خلاف ہیں, لیکن یہ اس کے اندر اور بھی بڑی گاڑیاں تھیں, اس میں جرمنز بھی تھیں اور اس میں رینج رووریں بھی تھیں. اور سر دیکھیں آج کل ملک کے اندر کیا ایک مسئلہ ہوا ہے, FDI کا ہوا ہے. سر جب فورنر آئے گا یہاں پہ, اور سر اب دیکھیں وہ کہانی تو ختم ہو گئی کہ ہم اپنے آپ کو لاہور کے اندر رہتے ہوئے دکھائیں گے جی یہ دیکھیں کتنے برے حالات ہیں یہاں پہ, تو اس لیے ہمیں پیسے چاہیے. وہ کہانی ختم ہوگی. لاہور کو انہوں نے ماحولیات پیدا کر دی یہاں پہ انفراسٹرکچر وائز. اب آپ نے دکھانا ہے کہ جی ہم نے یہ ڈیولپ کیا ہے, اتنے سے آپ نے پیسے دیے تھے اور ہم یہ کر, آپ اور پیسے دیں گے تو پھر دیکھیں یہاں پہ کیا رونقیں لگ جاتی ہیں. سر تو اب لوگوں کو آپ نے دکھانا ہے اور اس کے لیے انڈر انوائسنگ کر کے لوگ گاڑیاں لا رہے ہیں, وہ ملک کی خدمت ہی کر رہے ہیں ایک لحاظ سے. بالکل سر. اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ ہماری بھی زندگی نہ کوئی زندگی نہیں ہے. میری جو ہے وہ کہیں سے بھی لگژری گاڑی نہیں ہے, وہ 6 سال پرانی 1400 cc گاڑی ہے, اس کا بھی
गियर ऑयल चेंज होना है तो पता लगा है कि 10,000 रुपए का लीटर हो गया है सर 40,000 रुपए का गियर ऑयल। मैं कल से इतना कुछ डिप्रेस्ड हूँ, ये कुछ जिंदगी है सर। सर आप रिस्क ले लें सर, वो आपका गियर ऑयल जो है अभी सर शायद चला दे, थोड़ी देर में आपका गियर ऑयल से ग्रीस बन जाएगा। तो सर जब गाड़ी रुकेगी सर, जितना आप पैसे बचाएंगे सर उतनी की आपको ट्रांसमिशन लगवा देंगे सर लालगंज। सर ये तो मजेदार है चीजें है ना यहाँ पे, ये बात ठीक है, तो आप चलाएं सर। बिल्कुल। आपने अब सर गियर ऑयल नहीं, आप लानत भेजें सर, आउट ऑफ प्रोटेस्ट आप अपनी गाड़ी के साथ एहतजाज करें अपनी कि मैं नहीं डलवाना तुम्हारे अंदर गियर ऑयल। ये बिल्कुल ठीक है, आप इजी रखें इसको सर। सर बाकी आगे चलते हैं सर, लेस्को की तरफ जरा से रुख करते हैं अपना। लेस्को का सर जो डेट डिफॉल्टर है उसको अक़सात की सहूलत देने का फैसला किया गया सर। तरलों पे आ गए। तरलों पे सर, डेट डिफॉल्टर कौन होता है सर? जो जिससे आप कब्र से भी पैसे नहीं निकाल सकते सर उससे। हाँ, जिससे तवक्को ही खत्म हो जाए जो कत्ता ताल्लुक नहीं कर लेता, जिसके साथ आपका हो जाता है कि जाहिर है आपकी किसी के साथ बातचीत ही खत्म हो गई है, तो आप पैसों का तकाजा कैसे करोगे? बिल्कुल, वो डेड डिफॉल्टर है। डेट डिफॉल्टर सर। और ये लेकिन सर ये इस किस्म की अमूमन फुफ्फा होते हैं खानदान में। सर इसके अंदर आप देखें कि जो ये किस्तों वाला मामला है ना सर, ये हम ना बड़ी देर से इसको असेस कर रहे हैं कि ये किस्तें ना रुक जाती हैं फिर हो जाती हैं, जिसने करवानी होती है वो करवा लेते हैं। आपको याद होगा हमने पिछले हफ्ते अपने सर पिछले को 3-4 साल में इन्होंने कई दफा तो बंद कर दी थी किस्तें। जी बिल्कुल बंद कर दी। जो बंदा डेड डिफॉल्टर नहीं है ना, वो किस्तें करा ही नहीं सकता, तो आपको डेड डिफॉल्टर बनना पड़ेगा। आपको एक ढीठ स्टबन किस्म का आदमी बनना पड़ेगा जिससे वो पैसे नहीं निकाल, जिससे लेस्को हारा हो बेसिकली। तो सर वो हमारे शो पे एक शख्स आए हुए थे जो कि एक ज़माने में लेस्को की हाईएस्ट पोस्ट पे रही हैं, तो उन्होंने हमें एक बात बताई। वो कहते हैं बेटा एक ज़माना होता था, हमने किस्तों का सिस्टम ऑन किया हुआ था, कुछ करवाने ही नहीं आता था, कभी कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी किसी को, क्योंकि बिजली की कीमत मुनासिब होती होगी और चीज़ें चल रही होंगी। कहता है फिर एक दौर आया जिसके अंदर बाहर लाइनें लगी होती थी, और जो वो बंदा आपका जो कस्टमर सपोर्ट का अमूमन बंदा होता है जो किस्तें करता है, वो फिर बहुत बड़ा अफसर बन गया लेस्को के अंदर, और फिर लोगों के साथ रूड भी होते हैं वो, और लोगों की बेइज्जती भी करते हैं और लोगों को जलील भी करते हैं। तो ये किस्तों वाला मामला जो है ना सर, ये बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि सर जिस बंदे से नहीं हो पा रहा और उसकी उन्होंने किस्तें कर दी हैं, और वो करते भी सर हैं 2 या 3, वो ये नहीं होता है जी किस्त का सर मज़ा ये ना कि यार साल एक मुझे मिल गया, ये क्या बात हुई जी 2-3 महीने की किस्तें आपकी हो जाएंगी। तो सर वो बंदा अपने लिए मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं मेरे ख्याल में आप किस्तें ना करवाएं, आप जाए डेट डिफॉल्टरी की तरफ, आपको वहां लेके जाए सर। वो लेकिन ये है कि किस्तों का एक फायदा है ना कि मतलब जब हो जाती है तो आपकी 2-3 महीने तक बिजली कटती ही नहीं है, वरना तो आपकी कट जाती है, कभी कट भी जाती होती है सर, क्योंकि सबको मैसेज नहीं किया होता कि इसकी किस्तें हुई। सर इस पे एक वो जोक भी है ना कि वो खान साहब जो हैं वो बड़ी बुरे हाल में होते हैं। तो कौन से खान साहब? सर मतलब जो एक म्यूजिशियन खान साहब। अच्छा सर, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो वो जो है ना मतलब घर पे खाने के पैसे नहीं, बिल देने के पैसे नहीं, ये वो सारा कुछ, तो वो इसी असना में उनकी आंख लग जाती है। तो वो अब सो जाते हैं तो उनको ना ख्वाब आ रहा होता है कि कॉन्सर्ट की डेट आ गई है, ऑर्गेनाइजर घर आ गया, उसने कहा खान साहब आपने ना परफॉर्म करना है, तो ये लें शो के पैसे एडवांस 20,000। तो वो कहते हैं कि नहीं मैं तो 30,000 लेता हूँ। तो वो कहते हैं खान साहब इस दफ़ा पैसे ज़रा कम है, तो आपकी मेहरबानी। तो अब उनके साथ ना बहस चल रही है ऑर्गेनाइजर के साथ। तो इतनी देर में ना वो गर्मी की वजह से आंख खुल जाती है, तो वो देखते हैं कि पक्का बंद हो गया हुआ है, साथ बिल पड़ा हुआ है पोस्ट ड्यू डेट, वो उसकी देखते हैं कि वो तो 15,000 रुपया ड्यू है। तो एकदम से आंखें बंद कर कहते हैं चल फिर 20 दे। बड़े मामलात हैं सर, मामलात है बिल्कुल सर। बाकी सर लेस्को के अपने हालात वगैरह जो हैं वो वहीं के वहीं हैं। ये किस्तें भी कर लें, ये पैसे ये जो नहीं मिल रहे हैं इनको, जो इनके डेड डिफॉल्टर से पैसे हैं वो लेने की भी कोशिश कर लें। मामला ऐसे ठीक नहीं होना, और जब तक कोई ना कोई रेडिकलाइज किस्म की चीज़ नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा सर। आपको जो कराची एग्जांपल देता हूँ कि वो शजील मेमन साहब ने आज से कुछ दिन पहले सेनेट में खड़े होकर कहा कि कराची का मसला मैंने हल कर लिया, और सर अब मैं इस नतीजे में पहुँचा कि शजील मेमन साहब जो है ना, जब को बात करते हैं ना, तो उस बात के पीछे कोई वर्किंग हुई होती है। मैं इस बात को मानना शुरू कर दिया मैंने, क्योंकि वो अब कुछ छोटा आदमी नहीं है। तो उन्होंने सर बेसिकली कहा कि हल है प्रीपेड मीटर्स, और प्रीपेड मीटर्स बेसिकली होता है कि जैसे आप फ़ोन का कार्ड लेते हैं वैसे आप बिजली के मीटर ले लें, और इसके अंदर ये कि जी आपने बिजली ली हुई है, अब आप जब तक आप वो यूज़ नहीं करेंगे तब तक आपका मीटर चलता रहेगा। हमें उसी दिन पता चला सर कि प्रीपेड मीटर्स के और बड़े फ़ायदे हैं
کہ پری پیڈ میٹر جو ہوتا ہے اس کے اندر آپ کا وہ سم کارڈ بھی ڈلی ہوتی ہے, آپ کا وہاں پہ میٹر ریڈر کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ کا سینٹرل کنٹرول روم میں سب کچھ جائے گا. اگر آپ میٹر جو ہے اس کے اوپر کوئی ٹیمپرنگ کر رہے ہیں وہ بھی رپورٹ ہو جائے گی آپ کی. تو سر میرے خیال میں فیوچر جو ہے نا وہ پرائیویٹائزیشن نہیں ہے ہمارے ڈسکورس کی, فیوچر از کہ پہلے پری پیڈ میٹر والی چیز کر کے دیکھ لیں, اس سے شاید بہتری آ جائے. ہاں سر, میں تو خیر جب تک کوئی مطلب مینڈیٹری نہیں ہو جاتا میں تو نہیں کروں گا. نہیں سر, وہ مینڈیٹری ہوگا تھوڑی, وہ آپ کے گھر آ کے فٹ کر کے چلا جائے گا بندہ. ہاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب جس دن میرے گھر کی کوئی بجلی کاٹے کم از کم وہ چل کے میرے گھر تک تو آئے نا. مطلب یہ کیا بات ہوئی کہ اسے کنٹرول روم میں بیٹھے بیٹھے میری بجلی بند کر دی ہے. آپ یعنی کہ جو پرانا سسٹم چل رہا ہے آپ اس سے خوش ہیں؟ میں مطلب کہ کم از کم اتنی تکلیف تو پھر اس کو. ہاں, اور دوسرا یہ بھی ہے ایک بندہ جس سے آپ کی ریلیشن شپ ہو گئی ہے بڑے سالوں سے, کیونکہ وہ آپ سے آن دا ٹیک ہے, آن دا ٹیک ہی ہوتا ہے سر کو بندہ جس نے آپ کی بجلی بحال کر کے جانی ہے, آپ کا مسئلہ حل کرنا ہے, اس سے آپ کی دوستی ہو جاتی ہے سر. وہ مطلب اس کو میں وہ آپ کے نئی والا درجہ کبھی نہیں دوں گا کیونکہ وہ لوگ چینج ہوتے رہتے ہیں, لیکن سر ایک بندہ آپ کی لائن کے اوپر ہو پچھلے 3-4 سال سے تو آپ کی دوستی جاری ہو جاتی ہے. وہ بندہ آخر آپ کے لیے بڑے ریسورسفل آدمی ہے, وہ آپ کے گھر کی بجلی بحال کر رہا ہے. تو اب اگر وہ ہیومن ایلیمنٹ ہی نکال دیں گے لیسکو والے ساری چیز میں سے تو سر ہماری دوستی یاریاں ختم ہو جائیں گی. یہ ایک چیز ہے جس کے ہم خلاف ہیں. بالکل سر بالکل سر, تو دیکھیں مطلب آپ کی شادی ہوتی ہے, آپ کے بچے ہوتے ہیں, آپ کے یار دوست سارے ختم ہو جاتے ہیں, اس کے بعد پھر کالیگز اور میٹر ریڈر, پھر یہی آپ کے دوست رہے. ہاں بالکل سر, بہترین ہے یہ, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ریلیشن شپس رہے, کیونکہ لوگ جو ہے نا سر اس ملک میں دیکھ رہا ہوں آہستہ آہستہ لونلی بھی ہونا شروع ہو گئے. سر آپ کو اس قسم کے تعلقات جو ہے رکھنے چاہیے سب کے ساتھ. میرے خیال میں اجازت لیں. نہیں ویسے تو ایک بڑی اچھی خبر تھی سر, وہ جو کراچی میں مچھلیوں کی فوڈ اسٹریٹ بن گئی. یس سر, یہ کورنگی کے اندر سر, یہ مرتضی وہاب صاحب نے ہمیں بتایا کہ وہاں پہ انہوں نے کچھ جگہ ایک بنائی ہے جس کے اوپر وہ فش فوڈ اسٹریٹ بنا رہے ہیں سر. یہ تو بہت ہی مثبت خبر ہے سر. آپ کو پتہ ہے سر سی فوڈ جو ہے نا, مطلب اگر آپ کو کوئی بندہ ڈاکٹر کہہ دے کہ یار ساری آپ نے اپنی اب زندگی نا پروٹین جو لینی ہے نا وہ سی فوڈ سے لینی ہے, سر مجھے کوئی ایشو نہیں ہے اس چیز میں. سر سی فوڈ سے بہترین کوئی چیز نہیں ہے. ہاں مطلب ہر قسم کا آپ کھا سکتے ہیں, ایک تو سب اور کوئی اس میں مسئلے نہیں ہے. افورڈیبلٹی اینگل بھی ہے, جیسے آپ نے کہا بہت اچھا ہے. اس کو مطلب ہو جائے مزید تو اور اچھا ہو جائے. ہاں, اس کو تل لیں, اس کے اوپر کرم لگا کے کھا لیں, اس کو آپ کچا کھا لیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ ورسٹیلٹی جو ہے یہ صرف مچھی رکھتی ہے. بالکل. اور اس پہ میں اگین جو کراچی سے ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمیں ہمارا ٹرپ اسپانسر کریں, ہم اس فوڈ اسٹریٹ میں آ کے ہاں ریویو کریں گے اس کو. ہاں, اور کراچی میں تو سر وہ والی بات بھی نہیں ہے کہ جی سیزن نہیں ہے فش کا, وہ تو سیزن ہی رہتا ہے سر ہر ٹائم. بہترین ہو گیا سر. ہم مبارک ہو کراچی والوں کو. باقی سے اجازت لیتے ہیں, اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوئے گی. خدا حافظ.